آئیں ذرا نماز کی برکت دیکھیں۔ نماز انسان پڑھے تو پھر انسان کو کیا ملتا ہے۔ اگر انسان نماز محبت سے رب کی رضا کی خاطر اگر انسان نماز پڑھے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں، ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے کر گئے، میرے کریم آقا نے دیکھا کہ موسم خزاں کی وجہ سے درختوں سے پتے زمین پر گر رہے ہیں۔ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخیں اپنے مقدس ہاتھوں میں پکڑی، اور میرے کریم آقا کے ساتھ جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی بھی وہ ہی ہیں، اور کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت کی دو شاخیں اپنے مقدس ہاتھوں میں پکڑی تو خزاں کا موسم تھا، پتے عموماً خزاں میں گر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اس طرح جب ان دو کو جھٹکا دیا تو پھر اس کے درخت کے پتے اور زیادہ گرنے لگے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ذر غفاری، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ذر دیکھا درخت کے پتے؟ عرض کی حضور دیکھے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کریم کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے فرمایا اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا جس طرح درخت کے پتے زمین پر گر رہے ہیں، اللہ اسی طرح اس کے بدن سے گناہوں کو بھی زمین پر گرا دیتا ہے۔ دیکھ میرے دوست، ذرا خیال کر، ذرا غور کیجئے کہ تو رب کی بارگاہ میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ نماز وہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جو تم پر رب نے فرض فرمائی ہے۔ اپنے فریضے کو پورا کرنے آیا ہے، اپنے قرض کو اتارنے کے لیے آیا ہے۔ جب تو نے کہا اللہ اکبر، میرے کریم آقا فرماتے ہیں بس اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کی رضا کی خاطر نماز پڑھنا شروع کی، فرمایا میرے رب نے اس کے بدن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیا۔ اور دیکھ اس نماز کی عظمت کیا ہے، اس نماز کی شان کیا ہے، اس نماز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جس نے نماز کو پڑھا اور نماز پڑھنے سے اس نے رب تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے، جس نے نماز کو پڑھا اور اس نے نماز پڑھتے ہوئے اس نے زمین و آسمان کی سیر کر لی ہے، جس نے نماز کو پڑھا اور نماز پڑھنے سے اس نے دل کا سکون اور اطمینان حاصل کر لیا ہے۔ اگر تم بھی نماز اس محبت سے پڑھو، اس رب کی رضا کی خاطر پڑھو، تو پھر دیکھنا یہ تمہارا بدن گناہوں سے بھی صاف ہو جائے گا، رب سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو کچھ رب سے مانگو گے میرا رب تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور رب تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، آئیں دیکھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کی آنکھوں کی نظر ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے۔ تو آپ جب نماز کا وقت ہوتا تھا نا، بات دیکھیں محبت اور عقیدت کی، کہ جب انسان کے دل میں محبت اور عقیدت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کیا ملتا ہے، اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو میرے کریم آقا کے صحابی ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کسی لڑکے کو آواز دیتے تھے، وہ آتا تھا آپ کی انگلی سے پکڑ کر آپ کو مسجد میں لے جاتا تھا، اور آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے، پھر گھر واپس لوٹ آ جاتے۔ روزانہ آپ اسی طرح کرتے، اور آپ کی یہی روٹین تھی کہ وہ کوئی لڑکا آتا اور آپ کو مسجد میں لے جاتا۔ ایک دن نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس اس لڑکے کو آوازیں مارنے لگے کہ بیٹا آ جاؤ نا، نماز کا وقت ہے، آ جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ لڑکا تھا، کسی کام کو چلا گیا ہوگا، لیٹ ہوگا، یا کسی اور مقصد میں ہوگا، یا کسی اپنی ضرورت میں پھنس گیا ہوگا، نہیں آ سکا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کافی دیر اس کو آوازیں لگاتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے خیال کیا کہ اب لڑکا تو آتا نہیں، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے۔ تو پھر آئیں دیکھیں میرے کریم آقا کے غلام کی محبت، جب ان کو یہ دل کی جناب والا پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں کہ میرے اللہ، یہ مجھے نماز مسجد میں نہ جا کے پڑھنا، یہ رسوائی مجھے قیامت کے دن بھی کہیں رسوا نہ کر دے، اے میرے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے تاکہ میں خود چل کے جاؤں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کروں۔ سامعین ذی شام، حضرت عبداللہ بن الفاظ کے یہ لفظ کہنے کے دیر ہوئی کہ میرے رب نے حضرت عبداللہ کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔
دیکھو کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنا جلال ہے۔ پتہ چلا کہ انسان جب پوری نیت اور پورے ایمان اور خلوص اور عاجزی سے مانگتا ہے تو میرا کریم رب اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ مانگنے والوں کو، محبت اور عاجزی سے مانگنے والوں کو اپنے در سے کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔